السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ، اما بعد۔ ایک ساتھی نے میراث کے حوالے سے یہ فتویٰ طلب کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، باع والدی المنزل القدیم فی حیاتہ واشترى منزلا واطلق علیہ اسم ثلاثة اشقاء الآن أخونا الأكبر الذي طرده والدي من المنزل خلال حياته عصاه هو وزوجته بسبب المعارك۔ اچھا، یہ بات تو لمبی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے اپنی زندگی میں پرانا گھر بیچ کر نیا گھر خرید کر ہم تینوں بھائیوں کے نام کر دیا تھا۔ اب ہمارے بڑے بھائی جن کو والد صاحب نے اپنی زندگی میں گھر سے بے دخل کر دیا تھا، ان کی اور ان کی بیوی کی نافرمانی اور روز کی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے اب وہ اس پرانے گھر میں سے اپنا حصہ مانگ رہے ہیں، لیکن والد صاحب نے ان کو 3 لاکھ دینے کا کہا تھا، جو کہ پرانے وقت کے حساب سے بنتا ہے، یعنی پرانے وقت کے حساب سے 3 لاکھ، لیکن وہ اب حصہ آج کے مالیت کے حساب سے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے، کیا والد صاحب نے جو کہا تھا اس کے مطابق ہم ان کو حصہ دیں گے یا پھر آج کی مالیت کے حساب سے؟ الجواب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی ساری میراث اللہ رب العالمین کی ہے، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْض، یہ زمین جو ہے یہ ہماری ہی میراث رہ جائے گی، اور ان سب لوگوں کو بھی ہمارے طرف ہی پلٹنا ہے۔ اپنے بہن کو، اپنی پوپی کو، اپنی بیٹی کو حصہ دینا، یہ بندہ تب دے سکتا ہے جب اپنی جاگیر کو جو اس کے والد نے چھوڑی ہوئی ہے، زمین ہو، گھر ہو، کاروبار ہو، کچھ بھی ہو، یہ تب بندہ دے سکتا ہے جب وہ یہ عقیدہ بنائے کہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں حصے لگا دیے ہیں؟ للذکر مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کے لیے، ایک لڑکے کے لیے اتنا ہے جتنا 2 بیٹیوں کے لیے۔ 2 بیٹیوں کی بات اللہ نے پہلے کی ہے، یعنی 2 بیٹیوں کے لیے تو ہے ہی، 2 عورتوں کے لیے تو ہے ہی، ایک مرد 2 عورت۔ اور اس کے بارے میں بھی شریعت کا جو حساب ہے بڑا ہی انصاف پر مبنی ہے، کیونکہ لڑکی جو ہے نا اپنے والد کے چھوڑے ہوئے جاگیر میں سے، میراث میں سے کچھ لے کے جائے گی، تو خاوند کے گھر میں اس پر یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنا یہ حصہ وہ لگائے اس گھر میں، اس کے ذریعے کانا گھر میں لائے، اس کے ذریعے کپڑے خریدے، نہیں، اس کے خاوند پر اس کا رہن سکن اور سب کچھ جو ہے نا، کھانا پینا اور لباس سب کچھ اسی پر ہے، یعنی اس کے پاس جو میراث میں ملی ہوئی جائیداد ہے نا، یہ باقی رہے گی یہ زمین۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انصاف پر مبنی نظام ہے۔ رہی بات لڑکی کی، رہی بات مرد کی، تو مرد کو اگر 2 عورتوں کے برابر حصہ مل جائے تب بھی جو ہے نا اس نے اس ایک حصے میں اپنی بیوی کو بھی پالنا ہے، بچوں کو بھی پالنا ہے، ان کے گھر کو بھی چلانا ہے وغیرہ سب کچھ۔ تو یہ ایک بہت مبنی بر انصاف نظام اور قانون ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو یہ چھوٹا ہی گھر ہے، چھوٹا سا گھر ہے، ابھی اس کے بارے میں کیا کرے، بیچ دے یہ۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اکثر بہن جو ہے نا، بہنیں نرم دل ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتی ہے کہ ہمارے بھائی جو ہے نا یہ اس فقر اور افلاس میں اور غربت میں یہ گھر بھی بیچے اور ہمیں ہمارا حصہ دے، ایسا کبھی وہ نہیں چاہتی۔ لیکن اس کے بارے میں بھی بات یہ ہے کہ ان کو کھل کر بتایا جائے کہ جو کچھ ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، یہ والد صاحب کی چھوڑی ہوئی جائیداد کی بات ہے، اس کے چھوڑے ہوئے مال کی بات ہے، یہ گھر ان کا چھوڑا ہوا مال ہے، چھوڑی ہوئی جائیداد ہے یہ، تو ہم تم پر کوئی احسان نہیں کرتے جو تم کو ہم دینے لگتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر وہ کہیں کہ نہیں میں نے معاف کر دیا ہے، میں اپنے خاوند کے گھر رہ رہی ہوں، وہاں میری اچھی زندگی گزر رہی ہے، یہ ایک ہی گھر ہے، لیکن اگر
وہ دل سے نہیں چاہتی اور یہ اس کو منوانے پر تلے ہوئے ہیں اور ڈرا رہے ہیں. کچھ بابیاں ایسا کرتی ہے، کچھ بابیاں ایسا کرتی ہے کہ اگر تم لوگوں نے حصہ مانگ لیا، سسرال میں جو جھگڑے آتے ہیں تو پھر تو تمہارا بھائی کہتا ہے کہ میں ان کا کچھ نہیں پوچھوں گا. اتنی بے غیرتی، یعنی میں اپنی بہن کا تب پوچھوں گا جب مجھے بہن نے لاکھوں اور کروڑوں کا حساب چھوڑ دیا. یہ غیرت ہے. انا للہ و انا، یعنی اس کو ہم ڈراتے ہیں. اور وہ بیچاری عورت تو مظلوم ہے. عورت وہ سمجھتی ہے کہ ہاں کل کو جو ہے نا دیوروں کے ساتھ جو ہے نا لڑائیاں ہو جائے گی، کل جو ہے نا سسرال والوں کے ساتھ، ہو سکتا ہے میرے خاوند کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو پھر کیا کروں گی. تو بیچاری چپ رہ جاتی ہے. یہ انتہائی ظالمانہ قانون ہے. اور اللہ رب العالمین نے میراث کے احکامات کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ کی باؤنڈریاں ہے. ومن یتعد حدودہ، جس نے ان حدود کو پار کر دیا، اس کے آگے گزر گئے ظلم اور زیادتی کے طور پر، تو اللہ رب العالمین ان کو دردناک اور ذلت والے عذاب میں پہنچا دے گا والعیاذ باللہ. تو اگر زمین کم ہو زیادہ ہو، گھر ایک ہو دو ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن اگر وہ مانگتی ہے، پہلے تو میں نے بات کی ہے نا، وہ اپنے بھائیوں پر بہت، بہنیں جو ہے نا بہت ترستی ہے بھائیوں پر. بہنوں سے بھائی کی حالت نہیں دیکھی جاتی. میں نے سنا ہے اور میں نے پڑھا ہے BBC کی خبروں میں، کئی لڑکیوں نے اپنے والد کو ضعیف سمجھ کر، کمزور سمجھ کر، راجستھان میں، مدھیہ پردیش میں، ادھر جو ہے نا انہوں نے خودکشیاں کی ہے. انا للہ. اس بات پر میں جتنا روں کم ہے. ایک لڑکی خودکشی کر رہی ہے اسی لیے کہ یہ ہمارا والد، یہ بیچارہ تو دیہڑی کرتا ہے، اب یہ ہمارے اتنا پیسہ کمائے گا کہ وہ ہمارا جہیز بنے اور تب ہم کسی اور کے گھر کے لائق ہوئے. انا للہ و انا الیہ. اس پر لڑکیوں نے خودکشیاں کی ہے کیونکہ بیٹیاں ترستی ہے اپنے والد پر. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا مما قل منہ او کثر، مال چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، یہ اللہ رب العالمین کے لکھ کے گئے حصے ہے. اس میں کوئی اللہ رب العالمین وہ نہیں کرتا کمپرومائز، اور یہ کہ یہ ان کو زیادہ ملے ان کو کم ملے. اتنا زبردست قانون ہے اور نظام ہے کہ پوچھو مت. اگر ہم لوگ اس پر چلے تو پھر ہم جہیز جیسے لعنتوں سے بھی بچ جائیں گے. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہن کے شادی میں اس کو جو ہے نا پریچ دیا ہے، اس کو یہ اتنے جوڑے دیے ہیں کپڑے، اور یہ اتنے جو ہے نا اس کے دیور کے لیے لوگ بھی جو ہے نا سونے کی انگوٹیاں کرتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے نا ہمارے پاس ابھی بہن کا کوئی حق نہیں بچتا. یہ کافروں کا قانون تم نے اپنے اوپر خود لاگو کر دیا ہے، خود لاد دیا ہے. اللہ رب العالمین کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. اللہ رب العالمین کا قانون وہ ہے کہ جب بھی والد فوت ہو جائے تو اس کے فوت ہو جانے کے بعد کیا ہوگا، اس کے زمین، اس کے گھر کا حساب اور اس کے پراپرٹی کا اور اس کے کاروبار کا پورا حساب کتاب کیا جائے گا اور وہ سب مال دیا جائے گا، سب مال دیا جائے گا. یہ جو پوپی کے بارے میں نے بات کی ہے نا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ جاہل ہوتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے یا کنجوسی سے کام لیتا ہے، تو بیٹوں کا جو اپنے والد کے ساتھ رحم دلی یہ ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے، اچھا برتاؤ یہ ہے کہ ہمارے والد نے تو اپنی زندگی میں اپنی بہنوں کو کچھ نہیں دیا، لیکن یہ ہماری پوپیا ہے، وہ ہمارا والد جس باپ سے پیدا ہوا تھا اس باپ سے یہ ہماری پوپیا بھی پیدا ہوئی ہے، فلہذا ان کو ہم یہ دیں گے تاکہ ہمارا والد اللہ رب العالمین کے عذاب میں، اللہ کے پکڑ میں نہ آ جائے. اور ہونا یہ چاہیے حقیقی محبت بھی والد کے ساتھ یہ ہے. یہ جو کہتے ہیں نا آنسو بہاتے ہیں، آنسو بہاتے کہ ہمارا والد چلا گیا، روتے ہیں کئی دنوں تک. یہ رونا اگر حقیقتاً اس کے فراق کے لیے ہو، اس کی محبت میں ہو، اس کے بچڑنے کی وجہ سے ہو، تو اس کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو تمہارا والد تمہارے لیے کنجوس بنتا پھرتا تھا کہ پوری زمین میرے بیٹوں کے حصے میں آ جائے، تو اس باپ سے جو چھوڑی گئی جو میراث ہے
उसमें जो है ना पूपियों को दे दो, ताकि तुम्हारी मोहब्बत साबित हो जाए कि हाँ तुम हकीकी मानों में अपने वालिद से क्या करते हो, मोहब्बत करते हो। तो उस दिन ये कहेगा कि नहीं अभी तो मैयत के जो है ना वो 3-4 दिन जो है ना वो गमी के दिन है, चलो बाद में देखेंगे, 1 हफ्ते के बाद बोलो। कहेंगे कि नहीं फिर अभी तक मेहमान आते रहते हैं, 1 महीने के बाद दे दो। देखो फिर वो कहेगा कि हमारे वालिद ने खुद क्यों नहीं दिया। तो अगर कोई अपने वालिद से हकीकी मोहब्बत करता है और उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से जो है ना छुड़ाना चाहता है, अल्लाह के पकड़ से, तो अपनी पोपियों को हिस्सा दे दे। और हिस्सा जो है ना वो जो मिरास है ना, जो जमीन की तकसीम है, वो मरने के बाद है। अपनी जिंदगी में अगर बाप ऐसा करे, अपनी जिंदगी में बाप अगर ऐसा करे कि ये मेरे बेटे कल को मेरे बेटियों को महरूम करेंगे, तो अगर वो ऐसा करे कि अपनी बेटियों को दे दे, तो उसकी ये वसीयत जो है ना साबित है। क्या है? साबित है। ये कारआमद है, ये बाकी रहेगी, ये वसीयत बाकी रहेगी। लेकिन अगर बाप ने ऐसी वसीयत की, कैसी कि पूरी जमीन जो है ना अपने बेटों के नाम पर की और बेटियों को महरूम कर दिया, तो ये जो लोग हैं ना मौरूस, जिनके नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिरास में जिक्र किए हैं, जो मिरास लेने वाले हैं, तो बाप की जो वसीयत है वो बातिल है। क्या है? वो बातिल है, वो बातिल है। वो वसीयत तब कारआमद होगी जब बाप को ये खतरा हो कि हो सकता है ये मेरे बेटे मेरे बेटियों को महरूम करेगा, और उन्होंने फिर अपनी जिंदगी में अपने बेटियों की अलग जमीन उनके नाम लिख दी, पैसे उनके नाम लिख दिए, कोई दुकान उनके नाम लिख दिया, जमीन घर उनके नाम लिख दिया, तब जो है ना उसमें वालेकुम अस्सलाम, हाँ बेज़निल्लाह, तो तब जो है ना उनकी जो वसीयत है ना वो साबित है। और अगर उसने जालिमाना वसीयत की हो तो वसीयत बातिल है। वो वसीयत क्या है? वो बातिल है। आखिरी बात, इस भाई ने जो बात पूछी है ना, तो इसने ये बात क्यों पूछी है? ये बार बार जो अपने भाई को आग गर्दानता फिरता है कि हमारे वालिद ने आग कर दिया था उनको और अपनी जिंदगी में बेदखल कर दिया था, बीवी की नाफरमानी की वजह से, रोज के लड़ाई और झगड़ों की वजह से। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका हिसाब उस दिन लेना है जिस दिन वो बाप बैठा अल्लाह के सामने खड़े हो जाए। ये गुनाह कबीरा में है। अभी ये जो भाई है ना, ये किस गुनाह में है? गुनाह कबीरा में है। ये रोए अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाए और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत की वजह से भी गिड़गिड़ाए कि उस रब पर मैं कुर्बान, उस रब ने, मैं अपने वालिद का आंख था, नाफरमान था, उसने मुझे अपनी जिंदगी में बेदखल कर दिया था, लेकिन ए अल्लाह तुझ पर कुर्बान और तेरी किताब पर कुर्बान कि ए अल्लाह तूने फिर भी मेरे नाम, मेरे वालिद के छोड़े हुए जागीर का जो हिस्सा है बाकी रखा। उस रब पर मैं कुर्बान क्यों ना हो जाऊं? तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह लोगों के आंख और नाफरमान गर्दानने की वजह से क्यों मिरास से लोगों को बेदखल नहीं कर दिया? इसीलिए कि किसी भी बात पर लोग क्या करेंगे कि भाई हाँ इसकी बीवी ये तो मेरे वालिद के लिए चाय भी नहीं लाती थी, अच्छा ये तो मेरे वालिद के लिए जो है ना कपड़े भी नहीं धोती थी, स्त्री नहीं, ये सारी बातें जो है ना आंख आंख आंख। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कानून लोगों के हाथों में नहीं दिया है। बात समझ में आ रही है? और 3 तरह की बातें हैं, 3 बातें हैं जिससे जो है ना बंदा आंख यानी जायदाद मिरास में से बेदखल हो जाते हैं। वो काफिर होना है, अगर काफिर हो जाए, मुर्तद हो जाए, क्रिश्चियन हो जाए, यहूदी हो जाए, इसी तरीके से वो गुलाम हो या कातिल हो उसका, और फिर कत्ल के बारे में भी आगे 2-3 बातें हैं। अलगरज इस तरह के फतवे ये लोगों से क्यों पूछते हैं कि कोई जाहिल मुफ्ती हो और मेरे वो इस लिखे हुए पेपर के मुताबिक जो है ना हमारे लिए फैसला करे ताकि हम अपने वो भाई को महरूम करें। भाई 1000 बार गुनाहगार है, गुनाह कबीरा में है, वो रोए अल्लाह के आगे, अपने वालिद के हवाले से, अपने पकड़ के बारे में डरे अल्लाह रब्बुल आलमीन से। लेकिन वालिद की ये जो बात थी ना कि 3 लाख रुपए उनके नाम कर दिए थे, ये वसीयत भी बातिल है। क्या है? ये भी बातिल है। अपनी जिंदगी में उसको कुछ भी ना दे, पौत हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जमीन तेरी नहीं है, ये अल्लाह की है,
یہ گھر تیرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ ہمیں تب ایمان کا لذت اور ایمان کا مٹھاس ذہن میں آئے گا اور دلوں میں ہم پالیں گے جب ہم یہ کہیں کہ میں رہتا ہوں اللہ کی زمین پر، کھاتا ہوں اللہ کا، اور آخر کار میں نے پلٹنا بھی ہے اللہ کی طرف۔ تو یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ رب العالمین نے یہ حصے لوگوں کے مقرر کر دیے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا لوگ کسی کے حق پر جو ہے نا کسی کے حق کو ہڑپ کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جو ہے نا فتوے نہ بھیجا کرے کہ بھائی میرے ذہن کے مطابق اور میرے رائے کے مطابق مجھے فتویٰ مل جائے اور ہم اپنے بھائی کو محروم کریں۔